ماضيها كتل الرزايا إلهي لا تاكل نفسي لنفسي إذا والله تخذلني السجايا وصولي عبرة بهوان غيري لأبصر كل ما حولي مرايا نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. عزیز طلباء کرام، آپ حضرات سے دو ہفتے کی چھٹی لے کر یہ فقیر حرمین شریفین کی سفر پر گیا تھا. حرمین شریفین کا سفر یہ وہ مقامات مقدسہ ہے کہ جہاں کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور جہاں کی برکتوں سے اللہ کی مدد مانگی جاتی ہے. الحمدللہ وہاں کی حاضری میں جتنا ہو سکا اللہ سے دعائیں کی گئی. آپ سبھی طلباء کے کامیابی کے لیے دعا ہوئی کہ جتنے بھی طلباء ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں اللہ ان سب بچوں کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. اسی کے ساتھ وہاں کی حاضری میں قرآن شریف کی تلاوت کا خاص اہتمام کیا گیا اور آپ حضرات کے لیے دعائیں کی گئی کہ اللہ تعالی ہمارے ہر طالب علم کو قاری قرآن بنائے اور اللہ ہر طالب علم کو قرآن شریف کی دولت سے مالا مال فرمائے. اسی طریقے سے کوشش کی گئی کہ جتنے مدارس مکاتب دینی مدرسے جتنے جہاں بھی ہیں اللہ اپنی قدرت سے ان مراکز کی حفاظت فرمائے اور مراکز میں پڑھنے والے پڑھانے والے اللہ سب کی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائے. یہ مدارس کا نظام آپ جانتے ہیں کس طریقے سے چل رہا ہے. اللہ ہی کے فضل و کرم سے ہمارا اور مدارس دنیا کے مدارس کا نظام چل رہا ہے. ہر طالب علم کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. جب طالب علم دعا کا اہتمام کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے وہ مجیب الدعوات ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اللہ آپ کی اور ہماری سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ہر طالب علم کو اپنا مسئلہ اللہ سے ہی حل کرانا ہے. طالب علم رونے والا بنے، طالب علم دعا والا بنے تو آنے والا مستقبل اس کا روشن ہوگا. ہاں
جب طالب علم رونے والا بن جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی اس کو مل جاتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی دعا رد ہوتی ہے، نہیں، آپ کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. وہ مجیب الدعوات ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اللہ. لہذا ہر طالب علم کو جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات یقین کے ساتھ بیٹھنی چاہیے کہ اللہ مجیب الدعوات ہے، دعا کو قبول کرنے والا ہے. ہماری دعائیں قبول ہو ہی جاتی ہے. کبھی طالب علم کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن کہہ رہا ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اپنے لیے دعا کرو، اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو اور ساری امت کے لیے دعا کرو. اللہ مجیب الدعوات ہے. مجیب الدعوات یعنی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. کون ہے وہ؟ اللہ. اللہ مجیب الدعوات ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. کبھی طالب علم کو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ میری دعا کو قبول کرنے والے ہیں. لہذا دعا کا خوب اہتمام کرو، دعا والے بنو. کیا بنو بھائی؟ تم جتنے دعا والے بنو گے اللہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں. اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اپنے اعزا اقارب کے لیے دعا کرو، اپنے تعلیمی سال میں چل رہے ہیں تو اپنے تعلیمی امتحانات کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے امتحانوں میں بھی دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان دعاؤں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں. تو بھائی دعا کریں گے، دعا والے بنو. اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے کہ جو اللہ سے امید رکھتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے. ہم کسی سے نہیں مانگ رہے. میں آپ کو ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم جاؤ گاؤں میں جا کر پیسے مانگو لوگوں سے، نہیں. ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ہمارا ہاتھ نہ پھیلیں گے، اللہ کے سامنے پھیلیں گے. طالب علم کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے. مجھے اور آپ کو جو اللہ ہمارے اور آپ کے رب ہے ان سے ہی اپنے ہاتھ پھیلانے ہیں. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من كل داء. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان مع المتقين مع النبيين مع الصديقين مع الشهداء وحسن أولئك رفيقا. یہ دعائیں ہیں، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ تم جب کبھی دعا اٹھاؤ تو یہ کلمات کی دعائیں پڑھو. تم جتنے دعا کے ساتھ جو طالب علم دعا والا بن جائے گا وہ کامیاب ہو گیا. اس نے اللہ کے قریب اپنا مقام بنا لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعاؤں کو سن لیا اور اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. ہر طالب علم کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ یہ مجیب الدعوات ہے، یہ دعوتوں کو قبول، دعاؤں کو قبول کرتا ہے. میری دعا اللہ ضرور قبول کریں گے. بھائی دعا کریں گے؟ ہاں، دعا والے بنو، دعا والے بنو
اپنے امت کے لیے دعا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، اپنے جامعہ کے لیے دعا کرو، اپنے استادوں کے لیے دعا کرو، اپنے اعزاء اقارب کے لیے دعا کرو، اپنے بھائی بہن کے لیے دعا کرو۔ ہر چھوٹا بڑا دعا کا معمول بنا ہے۔ دعا والے بنو بھائی، دعا والے بنیں گے؟ بولو کون کون ہاتھ اٹھاؤ، کون کون دعا والے بنے گا؟ ماشاءاللہ سبھی بنیں گے بھائی۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ سب کی دعا کو قبول فرمائے۔ ایک بات دوسری میں تمہارے دل کی میں ایک بات کہتا ہوں، اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے۔ کیوں؟ آپ کا کھانا حلال ہے ماشاءاللہ۔ آپ حرام کی روٹی تو نہیں کھاتے نا؟ کھاتے ہیں؟ نہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہترین انتظام کیا، آپ کے لیے کھانا بن رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، اور اس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں۔ بس یہ سب نظام الہی ہے۔ طلباء کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ نے امت کو متوجہ کر دیا ہے۔ اللہ نے امت کو کہ یہ جو میرے مدرسے کے جو طلباء ہیں، یہ تو ان کا کام تو ہے قرآن پڑھنا، قرآن یاد کرنا، قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر ہے وہ جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ تو آپ کا کام کون سا ہے؟ یہی ہے۔ آپ تو بڑے قیمتی بچے ہیں، آپ اتنے قیمتی ہیں کہ آپ قرآن اٹھاتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا تگنا چوگنا اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں۔ طالب علم کو کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے امید رکھو، اللہ سے امید رکھو، نماز پڑھو، دعا کرو اور رونے والے بنو۔ رونے والے جب بن جائیں گے آپ تو دیکھو آپ کے سارے مسئلے حل ہیں۔ رونے والے طالب علم رونے والا بننا چاہیے۔ جب طالب علم رونے والا بن جاتا ہے نا تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ طالب علم کو رونے والا بننا چاہیے، اور جب رونے والے بنیں گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ کریں گے بھائی؟ تو میری حاضری ہوئی تھی حرمین شریفین کی، آپ وہاں کی حاضری میں میرے لیے دعا کا سب سے بڑا میدان تو آپ ہی تھے کہ اللہ ہمارے جامعہ میں پڑھنے والے جتنے بھی طلباء ہیں، اللہ ان سب کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جتنے طلباء ہمارے جامعہ میں اور دیگر مدارس میں ہیں، اے اللہ تو ان تمام کو اپنے دین حنیف کے لیے قبول فرما۔ جامع دعا ہے نا؟ تو بھائی میں تو وہاں اور کیا مانگوں اللہ سے؟ میں تو یہی مانگوں میرے بچوں کی کامیابی، کہ اللہ میرے پاس جتنے بچے ہیں اور دیگر مدارس میں بھی جتنے بچے جہاں جہاں بھی پڑھ رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو اپنے دین حنیف کا خادم بنا۔ ان کو تو کیا بنا؟ دین حنیف کا خادم بنا، انہیں خادم قرآن بنا، انہیں خادم حدیث بنا، انہیں مقرر بنا، انہیں اپنے ماں باپ کا خادم بنا، انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ دعا تو ہر طالب علم کو رونے والا بننا چاہیے۔ جو طالب علم رونے والا بن گیا، بعض بچے اتنے اچھے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ اپنے کو رونا آتا ہے۔ رونے والے بنو۔ جب تم رونے والے بن جاؤ گے تو اللہ تمہارے سارے مسائل کو حل کر دیں گے۔ ہاں بھائی کون کون رونے والا بنے گا؟ ہاتھ اونچا کرو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تو سبھی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں مجھے بھی
اور آپ کو بھی رونے والا بنا دے بھائی. ہاں میں بھی خود یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی رونے والا بنا دے، اور آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے کہو کہ اللہ تو ہمیں رونے والا بنا دے، ہمیں رونے والوں کی جماعت کے اندر میں شریک کر دے. تو بہرحال ہر طالب علم کو رجوع اللہ کرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف گر گڑانا چاہیے، اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ سے اپنے سارے مسائل کو حل کروانے کے لیے کوشش کرنا یہ ہمارا کام ہے. کامیابی اور ناکامیابی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. تو بھائی آپ لوگ سب دعا والے بنیں گے، دعا والے بن جاؤ، مسجد میں جلدی آ جاؤ، نماز کے اوقات میں مسجد میں جلدی آ کر 2 رکعت 4 رکعت جتنی بھی رکعت کا وقت ہے نماز پڑھو، اس کے بعد اللہ سے دعا کرو. جی ٹائم ہو گیا، کیا ہوا؟ ارے کھانا رہ جائے گا. تو بھائی میری بات یہ ہے کہ میں حرمین الشریفین کی میری حاضری میں نے آپ سب طلباء کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صلاۃ و سلام پیش کیا. میں نے کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ من جمیع طلاب الجامعہ، جامعہ کے تمام طلباء کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ و سلام. تو میرے بھائیو بات اصل یہ ہے کہ حرمین کی حاضری دعا کے لیے ہی ہوتی ہے. الدعاء سلاح المومن، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے. ہر طالب علم کو دعا والا بن جانا چاہیے. جب طالب علم دعا والا بن جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے قبولیت بھی آتی ہے، اللہ کی طرف سے قبولیت بھی آتی ہے. ہر طالب علم کو ماشاءاللہ ہمارے یہاں عصر کی نماز سے پہلے جو طلباء قرآن شریف کی تلاوت کا ایک ماحول بنائے ہیں، یہ ماحول اگر باقی رہے گا اور دوسری نمازوں میں بھی قرآن کے ساتھ ہمارا شغف رہے گا تو طالب علم کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہوگا. اب بتاؤ کون کون طالب علم قرآن کی تلاوت کریں گے؟ ماشاءاللہ یہ تو سبھی ہے بھائی، ماشاءاللہ بہت. دعا قرآن کی تلاوت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. ولذکر اللہ اکبر کہ اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے. ذاکر زندہ ہے اور غافل مردہ ہے. آپ ذاکر ہے نا، تو ذاکر بننا ہے غافل بننا ہے؟ ہاں ذاکر زندہ ہے، غافل مردہ ہے. تو بہرحال میرا حرمین کا سفر الحمدللہ بہت کامیاب رہا، اور آپ سب طالب علموں کی طرف سے صلاۃ و سلام پیش ہوا حضور پاک علیہ السلام کے دربار میں، اور آپ سب کے لیے حرمین میں دعا ہوئی. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی ساری ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائے، اور جتنے طلباء مدارس میں پڑھ رہے ہیں اللہ سب کو علم نافع عطا فرمائے. وہ کریں گے، دعا کا معمول بنائیں گے، مسجد میں جلدی آ جاؤ اور قرآن شریف لے کر بیٹھ جاؤ، قرآن پڑھو. نفس قرآن کی تلاوت یہ بھی عبادت ہے. قرآن کہہ رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر
تو کہاں بات یہ چل رہی تھی ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بڑی شے۔ اچھا بھائی آگے سے جاؤ، دھیرے دھیرے جائیے۔